حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق پیش کیا کرتے تھے کہ غیر اسلام میں داخل ہونے کے واسطے مجبور ہو جایا کرتے تھے. یہ اس اخلاق کی ضرورت ہے کہ غیر اسلام میں داخل ہونے کے واسطے. زید ابن ثانہ، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال کی ضرورت ہوئی. زید ابن ثانہ نے اپنا مال دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا رسول اللہ، یہ میرا مال ہے، یہ آپ لے لیجئے. ایک مدت متعین ہو گئی مال کے واپس کرنے کی. اس مدت سے 3 دن پہلے زید ابن ثانہ آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کا عملہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، دیوار کے ساتھ دھکا دیا زید ابن ثانہ نے، اور نعوذ باللہ یہ بات کہی کہ اے محمد، آپ بھی دھوکے باز ہیں، آپ کے خاندان والے بھی ایسے وعدہ خلافی کرتے ہیں. اللہ کے رسول کو جو سب سے زیادہ امانت دار، ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، ان سے کہہ رہے صرف آزمانے کے واسطے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی. یا رسول اللہ، اجازت دیجیے، اسے زید کو میں قتل کرتا ہوں، اس کو ٹھکانے پہنچاؤں. فرمایا نہیں عمر، تم نے زیادتی کی. تم زید سے کہتے کہ وہ میرے سے محبت سے سوال کرے، طریقے سے سوال کرے، اور میرے سے کہتے میں زید کا حق ادا کروں. یہ اسلامی طریقہ ہے. یہ اصل بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہ مزاج نبوت یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو دباؤ، دوسروں کو ابھارو. سیاست کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو ابھارو، دوسروں کو دباؤ. آ رہی بات ہماری سمجھ میں؟ تو یہ اخلاق پیش کیے. زید نے جب یہ اخلاق دیکھے 60 ساکھ حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی. وہی زید نے اسلام، وہی زید نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے سارے نبوت کے آثار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لیے تھے. بس ایک بات رہ گئی تھی کہ جب انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان کے اخلاق پہلے سے زیادہ کشادہ ہو جاتے ہیں. یہ چیز دیکھنی رہ گئی تھی. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تیسری چیز ہے معاملات. میرے محترم دوستو بزرگو، معاملے کی خرابی کی سب سے بڑا نقصان ہے معاملہ. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ یہ آتے ہیں میرے پاس، چرب زبانی سے کام لیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں اور اپنا حصہ میرے سے لے جاتے ہیں. یاد رکھیں قیامت کے دن وہ دوزخ کا حصہ مجھ سے لے کر جا رہے ہیں. ہم خوش ہیں معاملات کی خرابی سے. بھائی کے اوپر جھوٹا کیس کر دیا، کسی کی زمین قبضہ لی، کسی کا کچھ دبا لیا، کسی سے کچھ لے لیا، کسی کو کچھ کر دیا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کچھ. ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، وہ توبہ اللہ سے معاف ہو جاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں حقوق العباد، اس میں کتنی بھی توبہ کی لی جائے جب تک حق والے کو حق ادا نہیں ہوگا اللہ معاف نہیں کرے گا. اس واسطے حقوق العباد کی ادائیگی یہ سب سے بنیادی چیز ہے. حقوق العباد کیسے ادا ہو؟ ہم تو اقلیت میں ہوتے ہوئے انصاف نہیں کرتے. صحابہ رضی اللہ مجمعین اکثریت میں ہوتے ہوئے انصاف کیا کرتے. اس میں ہوتے ہوئے، اکثریت میں ہوتے ہوئے سارا ان کی زمین، ان کا ملک، ان کی بادشاہت، ان کی حکومت، سب کچھ ان کے پاس ان کا، اس کے باوجود جو حق جس کو ملنا ہے وہ پورا پورا حق ملے. یہ اصل حقوق العباد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زرہ تھی ایک، وہ زرہ کہیں گر گئی. ایک یہودی نے زرہ اٹھائی. یہودی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آتے ہیں، ناپسندیدہ قوموں میں سے، جن پر غضب و ناراضگی اللہ تعالیٰ کی. زرہ بھی کس کی اٹھائی؟ کسی معمولی آدمی کی نہیں، علی بن ابی طالب امیر المؤمنین مسلمانوں کی. ان کی زرہ اٹھا لی. کس نے؟ یہودی نے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کے پاس زرہ دیکھی، کہنے لگے یہ زرہ تو میری ہے. یہودی نے کہا جی نہیں میری ہے. دونوں میں جھگڑا آپس میں. چلو جی عدالت چلتے ہیں. عدالت پہنچے. عدالت میں گئے تو قاضی شرح نے حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً اپنی کرسی چھوڑ کر نیچے بیٹھ گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو کرسی پر بٹھایا. امیر المومنین کیسے آنا ہوا؟ سارا منظر دیکھ رہا یہودی. جج نے کرسی چھوڑ دی، جج نیچے بیٹھا ہوا ہے، امیر المومنین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہی کی عدالت، انہی کی بادشاہت، سب کچھ ان کا. امیر المومنین بات یہ ہے کہ یہ زرہ اس نے میری لی ہوئی ہے، تم اس سے میری زرہ دلوا دو. ایک امیر المومنین فرمایا امیر المومنین زرہ اس کے پاس ہے، گواہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. بتائیے کیا گواہ ہے آپ کے پاس؟
فرمایا حسنین جنت کے جوانوں کے سردار یہ گواہی دیں گے کہ زرہ میری ہے. فرمایا نہیں امیر المومنین، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی. اور کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے عمر میرا غلام ہے، یہ گواہی دے گا کہ زرہ میری ہے. کہا نہیں امیر المومنین، آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی. اور کوئی گواہ ہے؟ میری بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ دیکھو نا، یہ اسلام ہے جو پیش کیا جا رہا. اس سے اسلام کا تعارف ہوا کرتا تھا، اس سے لوگ اسلام سمجھا کرتے تھے. علی جج نے فیصلہ کیا، امیر المومنین کے ملک میں امیر المومنین کا بنایا ہوا جج اور فیصلہ کر رہا کس کے خلاف؟ ہم تو خوش ہو جائیں گے، وکیل اچھا کریں گے، کیس جیت جائیں گے، جج کے گھر کچھ پیسے پہنچوا دیں گے، کیس جیت جائیں گے. یہ ہے سب جھوٹ کون دے. جب یہودی نے فیصلہ فرمایا امیر المومنین میرا فیصلہ یہ ہے، زرہ یہودی کے پاس رہے گی کیونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں. یہودی نے منظر دیکھتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. امیر المومنین زرہ آپ ہی کی ہے، فلاں جگہ گری تھی، یہ تو میں نے اٹھا لی تھی وہاں سے. میرے محترم دوستو، یہ اخلاق اور معاملات ہے، یہ معاشرے کا دین ہے. اس معاشرے کے دین کو اصل زندہ کرنا. یہ دوسری چیز سنت عادات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تیسری چیز ہے طریقہ دعوت، یعنی سنت دعوت. کیا چیز ہے؟ طریقہ دعوت. کہ ان ساری چیزوں کو دنیا میں لے کر آنے کے واسطے، ان ساری چیزوں کو دنیا میں پھیلانے کے واسطے، ان ساری چیزوں کو دنیا میں تعارف کرانے کے واسطے ان چیزوں کو لے کر چلنا اپنی ذات سے، یہ اصل طریقہ دعوت ہے. یہ کیا ہے؟ طریقہ دعوت. دیکھو میرے محترم دوستو بزرگوں، کوئی چیز بھی مسلمان کی محنت کا بدل نہیں بن سکتی. جس طرح عبادات میں کوئی آلہ بدل نہیں بن سکتا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بہت اہم بات عرض کر رہے ہیں آپ سے، جس طرح عبادات میں کوئی آلہ بدل نہیں بن سکتا. کہ اگر ہم چاہیں کہ ایک ایسا مشین تیار ہو جائے، ایسا روبوٹ تیار ہو جائے، ایسی انسانی مشین تیار ہو جو رکوع بھی کرے، سجدے بھی کرے، قرات بھی کرے، تشہد بھی کرے، نماز بھی پڑھے، تکبیر تحریمہ بھی کہے، سلام بھی پھیرے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بٹن دبا دیا ظہر کی نماز کا، اس نے پوری ظہر کی نماز پڑھ لی. ایک بٹن دبا دیا عصر کی نماز کا، اس نے پوری مشین نے عصر کی نماز پڑھ لی. ایک بٹن دبا دیا مغرب کی نماز کا، مشین نے پوری آپ سب اچھی طرح دل پر ہاتھ رکھے بتاؤ، کیا اس سے آپ کی نماز کا بدل ہو جائے گا؟ بھائی نہیں. مجھے آفس کے بہت کام تھے، آج میرے بدلے میری مشین نے نماز پڑھ لی. مجھے بڑی تجارت کے کام تھے، میرے بدلے میری مشین نے کام کر لیا. اس طرح عبادات میں کوئی آلہ متبادل نہیں بن سکتا، اسی طرح دعوت میں بھی کوئی آلہ متبادل نہیں بن سکتا. اسی طرح دعوت میں اجی ہم نے تو موبائل کے ذریعے بات پہنچا دی تھی، اجی ہم نے تو فلاں چیز کے ذریعے بات پہنچا دی تھی. نہیں، کوئی چیز متبادل ہی نہیں بن سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک شخصیت ہے جن کے بارے میں فرشتے، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ حکومت چاہیں بادشاہت والی تو یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا چاندی بن کر آپ کے ساتھ چلے. جن کے ساتھ 24 گھنٹے فرشتے لگے رہا کرتے تھے، جن کے ساتھ ایسا مضبوط عملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہا کرتا تھا، ایسا عملہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا، کسی نبی کو ایسا عملہ نہیں ملا جیسا عملہ کسے ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا عملہ. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھا کرتے تھے کہ خود جا کر اسے دعوت دیں. اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے دعوت میں، اپنے آپ کو دعوت میں تھکایا کرتے تھے. حکم بن کیسان یہ وہ آدمی ہے جنہیں ایک جماعت نے دعوت دی. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے امان لیا، ان کے بارے میں کہا حکم بن کیسان کو میں دعوت دوں گا. انہوں نے دعوت دی، سمجھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے حکم بن کیسان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر دعوت دی، اتنی دیر دعوت حکم بن کیسان کو کہ اللہ کے رسول تھک گئے دعوت دیتے دیتے. حکم بن کیسان نے اسلام قبول نہیں کیا.
عمر رضی اللہ تعالیٰ برابر میں تھے، کہ رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں اس حکم کو قتل کر کے اس کے ٹھکانے پر پہنچاتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ پھر دعوت دینی شروع کی، تھوڑی دیر میں حکم بن کیسان اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری بات مان لیتا یہ آدمی دوزخ کے اندر جاتا، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، اب یہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ یہ اصل بنیاد دعوت ہے۔ یہ اصل کیا ہے؟ یہ اصل بنیاد ہے دعوت کہ اب اتنا مجاہدہ کریں ایک ایک فرد کے اوپر، ایسا خوشامدیں کریں ایک ایک فرد کی کہ وہ ترس کھا کر اللہ اس کے دل میں بات ڈال۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کان میں بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات پہنچانا تبلیغ نہیں، دلوں میں بات کا اتارنا تبلیغ ہے۔ اور دلوں میں بات جب اترتی ہے، جب مجاہدہ دلوں میں بات جب اترتی ہے، جب مشقت دلوں میں بات جب اترتی ہے، جب کسی کے اوپر پوری طریقے سے اذا تکرر الکلام فی السمع تقرر فی القلب، جب کوئی بات بار بار کان سے ٹکراتی ہے تو وہ بات دل کے اندر جا کر جگہ بنا لیتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں اتنی بار اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ آتے تو مجھے شاید اسلام نصیب نہ ہوتا۔ مجھے کیا نہ ہوتا؟ اسلام۔ سب سے پہلی چیز دلوں میں بات کے اتارنے کے واسطے، دیکھو بھائی ہم بڑی اہم بات عرض کر رہے ہیں آپ سے، سب سے پہلی چیز دلوں میں بات کے اتارنے کے واسطے سب سے پہلی چیز وہ ماحول کا ہونا ہے۔ اس کا ہونا، ماحول کا ہونا، کہ ماحول میں وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے جو غیر ماحول میں کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس واسطے سب سے اہم بنیاد یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں بھی آدمی ہے اس ماحول سے اٹھا کر اپنے ماحول میں لے کر آئے۔ اس ماحول حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کے قدم تم نے مسجد کی طرف اٹھوا دیے اسے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسے کس کے حوالے کر دیا؟ ہاں، حدیث شریف، حدیث قدسی ہے، من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ سب سے ہماری تشکیل کی جگہ ہی ہماری مسجد ہے۔ جیسی تشکیل مسجد میں ہو سکتی ہے ایسی مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ کس کی روایت؟ مشکوٰۃ شریف۔ جبرائیل علیہ السلام آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگا، ایک یہودی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ دنیا کا سب سے اچھا حصہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آ کر سوال کیا۔ کس نے؟ یہودی نے۔ اللہ کے رسول صاحب خاموش رہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر پوچھا اللہ کے رسول صاحب نے، اے جبرائیل اللہ کے نزدیک زمین کا سب سے اچھا حصہ کون سا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ کے پاس گئے، پوچھ کر آئے، آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں ہوا جتنا اس سوال کے پوچھنے، جتنا اس دفعہ جانے کے پوچھنے میں مجھے قرب حاصل ہوا۔ اے جبرائیل کتنا فاصلہ رہ گیا تمہارے اور اللہ کے درمیان؟ فرمانے لگے میرے اور میرے پروردگار کے درمیان 70,000 نور کے پردے رہ گئے تھے، بس اتنا قریب میں اللہ کے ہو۔